شعبان المعظم کی 15ویں شب کے بارے میں متعدد احادیث آئی ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی درمیانی 15ویں شب کو خاص توجہ فرماتا ہے اور مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ مغفرت کے طلبگار اپنے سب بندوں کو بخش دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی 1390 یہ حدیث ہے۔ دوسری، جب شعبان کی درمیانی شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی جانب خصوصی توجہ فرماتا ہے، پھر مغفرت کے طلبگار مومن کو بخش دیتا ہے اور سرکشی میں مبتلا کافروں کو مہلت دیتا ہے اور کینہ رکھنے والوں کو ان کے کینے کے سبب چھوڑ دیتا ہے تا وقت یہ کہ وہ کینہ چھوڑ دیں، یعنی اپنے دلوں کو کینہ سے پاک کر دیں۔ یہ شب الایمان کی 3551 ہے۔ مجرم کو ڈھیل دینا بھی ایک طرح کی سزا ہے تاکہ وہ سرکشی میں انتہا کو پہنچ کر شدید ترین عذاب کا سزاوار قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم تو ان کو صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ ان کے گناہ بڑھتے چلے جائیں اور ان کے لیے ذلت و آمیز عذاب ہے۔ یہ سورۃ آل عمران کی 178 آیات ہے۔ اس کا ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں فرمایا ہے، اس عظیم رات کو قتل ناحق کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، سود خور، عادی شرابی، عادی زناکار، قطع رحمی کرنے والا اور چغل خور کی بخشش نہیں ہوگی۔ یعنی ان کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے شریعت میں بیان کی ہوئی قبولیت توبہ کی شرائط پوری کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور معافی کے حقدار نہیں بن سکتے۔ جب شعبان کی درمیانی شب آئے تو رات کو نوافل پڑھو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات کو غروب آفتاب ہی سے آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور ارشاد فرماتا ہے، کیا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی رزق کی کشادگی کا طلبگار کہ میں اسے رزق واسع عطا کروں؟ ہے کوئی مبتلا مصیبت کہ میں اس کی مصیبت کا درما کروں؟ الغرض بندوں کی تمام حاجات کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیضان رحمت طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ ابن ماجہ 1388 یہ حدیث ہے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، شعبان کی درمیانی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ آگے چل کر فرماتی ہیں، میں نے گمان کیا کہ آپ کسی زوجہ مطہرہ کے پاس گئے ہیں۔ میں گھر میں آپ کو تلاش کرنے لگی تو میرے پاؤں آپ کے مبارک قدموں پر پڑے۔ آپ حالت سجدہ میں تھے۔ مجھے یاد ہے آپ فرما رہے تھے، اے اللہ، میرے جسم و جاں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ میرا دل تجھ پر ایمان لایا، میں تیری تمام نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ تعلیم امت کے لیے آپ نے فرمایا، میں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، سو تو مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ میں تیری سزا سے بچ کر تیرے عفو و کرم کی پناہ میں، تیرے غضب سے بچ کر تیری رحمت کی پناہ میں، تیری ناراضی سے بچ کر تیری رضا کی پناہ میں اور تیری گرفت سے بچنے کے لیے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیری حمد و ثنا کا حق ادا نہیں کر سکا۔ تیری کامل ثنا ہی ہے جو تو نے خود اپنی ذات کی فرمائی۔ آگے چل کر فرمایا، اے عائشہ، تمہیں معلوم ہے آج کی رات میں کیا کیا برکتیں ہیں؟ انہوں نے عرض کی، حضور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات کو آنے والے سال کے دوران بنی آدم کے ہر پیدا ہونے والے بچے اور ہر وفات پانے والے شخص کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات کو بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی میں ان کا رزق نازل ہوتا ہے۔ یہ فضائل اوقات 26 میں بھی ہے، اور اس کے آگے اس طویل حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور کس قدر عجز و نیاز فرماتے تھے، آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ کی جلالت کا کتنا غلبہ تھا، آپ کس قدر انہماک سے عبادت کرتے تھے، اور اتنی کثرت عبادت کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو
تعلیم دینا چاہتے تھے کہ اللہ کا بندہ کثرت عبادت سے چاہے انتہائی بلندی پر پہنچ جائے لیکن اسے اپنی عبادت اور تقوی پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ اب بندہ عبادت کر کے اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتا، یہ تو بندگی کا فریضہ ہے۔ ان عبادات کو شرف قبولیت عطا کرنا اور انعامات سے نوازنا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر موقوف ہے، یعنی یہ بندے کا اللہ پر حق نہیں ہے۔ جو لوگ فرط عقیدت میں شان الوحید اور مقام نبوت کا تقابل کرتے ہیں انہیں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تواضع اور عز و انکسار سے لبریز ان مبارک کلمات کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ سب کچھ تعلیم امت کے لیے ہے۔ مسلمانوں میں شعبان کی 15ویں شب کو اپنے مرحومین کی قبور پر جانے کی روایت ہے۔ یہ اچھی بات ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ابتدائی اسلام میں تمہیں قبرستان جانے سے روکا تھا، سو اب تم جایا کرو، کیونکہ اس سے دنیا کی ناپائیداری کا احساس ہوتا ہے اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ یہ ابن ماجہ کی 1571 حدیث ہے۔ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی یاد شریعت کا مطلوب ہے، بس جب قبرستان جائیں تو آخرت کا تصور ذہنوں میں تازہ کریں۔ یہ اہل قبور بھی کبھی بڑی شان و شوکت والے تھے، حسین و جمیل مکانات میں رہتے تھے، پر تانیش زندگی گزارتے تھے، اب چند فٹ کے گہرے میں لیٹے ہوئے ہیں۔ دنیا کی ساری عشرتیں اور قرابت کے رشتے اسی دنیا میں رہ گئے۔ بعض لوگ زائرین کی سہولت کے لیے قبرستان کی صفائی کرتے ہیں، یہ بھی اچھی روایت ہے کیونکہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کے ہٹا دینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ اگر کوئی اسپرے کر سکے تو اس کی وجہ سے حشرات الارض اور موذی جانوروں سے لوگ محفوظ رہیں گے۔ اب تو جدید دنیا بھی ماحولیاتی تطہیر کو بڑی اہمیت دے رہی ہے اور ماحولیاتی آلودگی ایک بڑا عالمی مسئلہ ہے۔ بعض لوگ زائرین کی سہولت کے لیے قبرستان میں روشنی کا انتظام کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کا شب برات کے معمولات سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے کہ اسے محض اس رات کے لیے خاص سنت یا عبادت سمجھ کر کیا جائے۔ یہ انتظام مستقل اور ضرورت کی حد تک ہونا چاہیے اور اس میں افراط درست نہیں ہے۔ اہل قبور کو جو نور کام آتا ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ کا نور ہے، اور اہل قبور کو ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایصال ثواب کے لیے غریبوں کو کھانا کھلانا اچھی بات ہے۔ نوافل تلاوت قرآن کریم، اذکار و تسبیحات و درود میں سے جس کی بھی توفیق و سعادت نصیب ہو قابل تحسین ہے۔ میرے نزدیک راجہ یہ ہے کہ ان مبارک راتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کی ارزانی ہو تو ماضی کی قضا نمازیں پڑھنی چاہیے۔ علامہ نظام الدین لکھتے ہیں کہ موقد سنتوں کے علاوہ دیگر نوافل پڑھنے سے قضا نمازیں ادا کرنے میں مشغول رہنا اولیٰ اور اہم ہے۔ امام احمد رضا قادری لکھتے ہیں، شیطان کا بڑا دھوکہ ہے کہ آدمی کو نیکی کے پردے میں ہلاک کرتا ہے۔ نادان سمجھتا ہے نیک کام کر رہا ہوں اور نہ جانا کہ نفل بے فرض سراسر فریب ہے۔ اس کے قبول کی امید تو مفقود اور اس کے ترک کا عذاب گردن پر موجود۔ اے عزیز، فرض خاص سلطانی قرض ہے اور نفل کو گویا تحفہ نذرانہ۔ فتاوی رضویہ جلد 10 اور صفحہ نمبر 178 پر یہ موجود ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، لازم اور ضروری چیز کا ترک اور جو ضروری نہیں اس کا اہتمام عقل و دانش کی روح سے غیر مفید ہے، کیونکہ عاقل کے نزدیک نفع کے حصول سے ضرر کا دور کرنا اہم ہے۔ میں نے عام روش سے ہٹ کر یہ گزارشات اس لیے کی ہیں کہ دین میں ترجیحات اور احکام شریعت کی درجہ بندی کو بعض اوقات لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں اور ایک طرف سے یہ عملی تضاد کی صورت بن جاتی ہے۔ فرائض شرعی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر مسلمان سے مطلوب ہے، یہ شریعت کا لازمی مطالبہ ہے۔ نفلی عبادات شریعت کی نظر میں
پسندیدہ ہیں اور قرآن و احادیث میں ان کے بے شمار فضائل بھی آئے ہیں، لیکن نفلی عبادت میں رغبت فرائض کے ترک کا سبب بننا چاہیے اور نہ انہیں فرائض کا متبادل سمجھنا چاہیے، انہیں فرائض کا تکمیلہ سمجھنا چاہیے۔